یعنی کچھ ایسا تو ضرور ہے کہ کہیں پر یہ دونوں معاملات ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کوئی ایسا ہے جو صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا گمراہی کی طرف لوگوں کو لے کے جاتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی عقل ہونا ضروری ہے. اپنے اندر اتنی عقل اور اتنا شعور انسان کو پیدا کرنا چاہیے. السلام علیکم. مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 421 میں فرماتے ہیں اتنی عقل تمہارے لیے کافی ہے کہ جو گمراہی کی راہوں کو ہدایت کے راستوں سے الگ کر کے تمہیں دکھا دے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اتنی عقل ہونا بہت ضروری ہے. کافی ہے اتنی عقل کہ تم گمراہی کے راستوں کو اور جو نیکی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، انہیں الگ الگ دیکھ سکو، پہچان سکو، تمیز کر سکو کہ ان میں کون سا راستہ نیکی کا ہے اور کون سا غلط ہے. یعنی کچھ ایسا تو ضرور ہے کہ کہیں پر یہ دونوں معاملات ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کوئی ایسا ہے جو صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا گمراہی کی طرف لوگوں کو لے کے جاتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی عقل ہونا ضروری ہے. اپنے اندر اتنی عقل اور اتنا شعور انسان کو پیدا کرنا چاہیے کہ وہ غلط اور صحیح کو، حق اور باطل کو، اچھے اور برے کو، گناہ اور ثواب کی چیزوں کو الگ الگ کر سکے، نیکی کے راستے کو، بدی کے راستے کو پہچان سکے. اب تھوڑا سا مثال دینے کی کوشش کروں گا. کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جسے ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سیدھا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، لیکن وہاں سے آپ نتیجہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ ایسا نہیں حاصل ہوتا. کچھ انسان کے کردار میں، اس کی زندگی میں کوئی ایسی خاص تبدیلی نہیں آتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان سمجھ یہی رہا ہوتا ہے کہ وہ ثواب کا کام کر رہا ہے، سیدھے راستے پر ہے، نیک کام کر رہا ہے. مثال کے طور پر آج سے 250-300 سال پہلے ہمارے اس معاشرے میں خاص طور پر ایک قوالی نما ایک چیز آئی. اس میں کیا تھا کہ لوگ طبلے پر، ہارمونیم پر اور ڈھول وغیرہ رکھ کے اس میں بجاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نعتیہ کلام پڑھتے تھے، وہ اللہ کی حمد بیان کرتے تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی سیدھا راستہ ہے، اللہ کی حمد بیان کی جا رہی ہے، نیک کام کیا جا رہا ہے، جبکہ اس میں مخلوط کر کے، موسیقی کو مخلوط کر کے ایک اس طرف لوگوں کا دھیان بٹایا گیا. لوگ لاشعوری طور پر موسیقی سے محظوظ ہوتے تھے، شاعری سے محظوظ ہوتے تھے، لفظوں کا جو بناؤ ہوتا تھا، جو اس کا ایک تال میل ہوتا تھا، جو دھن کا ایک تال میل ہوتا تھا، لوگ اس سے بڑے محظوظ ہوتے تھے. اور اس طرح سے جو ہے لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے. اور وہ بڑھتے بڑھتے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ تمام جتنے بھی قصیدے ہوتے ہیں، جتنی بھی نعتیں ہوتے ہیں، سب کے پیچھے میوزک چل رہا ہوتا ہے. لوگ میوزک کی دھن پر مست ہوتے ہیں، لیکن کہتے یہی ہیں، سمجھتے یہی ہیں کہ وہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں، وہ کوئی ثواب کا کام کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی عملی زندگی میں، ان کے کردار میں، ان کی سیرت میں کوئی اچھائی، کوئی نیکی کا پہلو ان کی زندگی کو کسی طرح سے بدلتا نہیں ہے. وہ اس راہ پر بھی رہتے ہیں اور گمراہی کی راہ پر بھی رہتے ہیں. وہ ہر غلط کام بھی کرتے ہیں لیکن یہ کام بھی کرتے ہیں. اس طرح سے وہ ایک گمراہی کا شکار ہیں. ایسے اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں. صرف غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت وہی تھوڑی سی عقل کی ہے. اگر کسی کے پاس وہ عقل ہو تو وہ اس سے ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. پروردگار عالم ہمیں اتنی تھوڑی سی عقل عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی ویسے گزار سکیں کہ جیسے پروردگار عالم چاہتا ہے. آمین یا رب العالمین.